ترکی کے شہر استنبول میں معتبر العہد القدس اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے، جہاں ایک جامع اور تاریخی دستاویز عہد القدس یعنی حق پر ثابت قدمی اور آزادی تک استقامت، نسل کشی اور مٹانے کے سازشوں کے مقابلے میں کے عنوان سے اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اس اعلامیہ کی تیاری میں عرب اور اسلامی دنیا سے تعلق رکھنے والی 300 سے زائد ممتاز علمی، سماجی، فکری شخصیات اور فلسطینی کاز پر سرگرم عالمی تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی پہل مانی جا رہی ہے۔ اس میں اس بات کا عہد کیا گیا ہے کہ جب تک غزہ میں، فلسطین میں مکمل استقامت نہیں قائم ہو جاتی، تب تک جدوجہد جاری رکھنا ہے۔ یہ دستاویز اس ہمہ گیر کانفرنس کا حاصل ہے جو العہد القدس، امت کی تجدید شدہ ارادے کی گواہی، نسل کشی اور تصفیے کی سازشوں کا مقابلہ کے عنوان سے منعقد ہوئی۔ دستاویز کی قرأت مصری مفکر ڈاکٹر محمد سلیم العوا، صدر مجلس امنا القدس انٹرنیشنل فاؤنڈیشن نے کی۔ دستاویز کا مرکزی محور قابض اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جاری صہیونی نسل کشی ہے۔ اس میں واضح کیا گیا کہ قتل، تباہی، محاصرہ، بھوک، پیاس اور علاج سے محرومی کا عمل ایک مکمل جرم ہے جسے فوری طور پر روکا جانا لازم ہے، اور ان کے مرتکبین یعنی جو لوگ اس کو انجام دے رہے ہیں ان کو عالمی عدالتوں میں کٹہرے میں لایا جائے۔ شرکا نے نسل کشی کو جنگی جرم قرار دینے کے عوامی عہد کی توثیق کی، جو محاصرے کو توڑنے، دستاویزی ثبوت جمع کرنے، انکار کے بیانیے کے خلاف جدوجہد کرنے، بائیکاٹ اور قابض اسرائیلی یعنی کہ جو آکوپیشن آرمی ہے اسرائیل کی، اس کے ریاست کے ہر سطح پر عالمی تنہائی کے لیے مضبوط عوامی و قانونی مہمات چلانے کی دعوت دیتا ہے، تاکہ اس نسل کشی کے، اس جینوسائیڈ کے تمام ذمہ دار سیاسی و فوجی مجرموں اور ان کے ساتھ دینے والے ممالک، جتنے بھی ملک ہیں اور ساتھ ہی جتنے بھی ادارے ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کو انصاف کے کٹہرے تک پہنچایا جا سکے۔ نارملائزیشن یعنی استقامت اور ابراہیم اکارڈ یعنی جو ابراہم اکارڈ ہے، اس معاہدوں کی دو ٹوک نفی کی گئی۔ یہ بھی ایک مقصد ہے اس کا، نفی کرنا، اس کا انکار۔ عہد القدس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ قابض اسرائیل کے ساتھ ہر طرح کی نارملائزیشن قومی اور اخلاقی اصولوں سے غداری ہے۔ دستاویز نے خبردار کیا ہے کہ ابراہیمی معاہدہ یعنی کہ ابراہم اکارڈ اس قابض ریاست کو خطے میں ضم کرنے کے لیے ایک خطرناک پردہ فراہم کرتے ہیں۔ اس لیے عوامی و سرکاری تمام سطحوں پر قابض اسرائیل کے مکمل بائیکاٹ کی ضرورت پر زور دیا گیا، کیونکہ نارملائزیشن فلسطینی کاز کو ختم کرنے اور اس کے مٹانے کی راہ ہموار کرتی ہے۔ اسیران کی آزادی، جتنے بھی فلسطینی قیدی ہیں اسرائیل کے جیلوں میں، تو ان کی آزادی اور حق واپسی، حق ہے کہ انہیں واپس کیا جائے، ان کے حق واپسی۔ دستاویز میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی اسیران امت کا شجاع ترین دستہ ہے اور قابض اسرائیل کی جانب سے ان پر ڈھائے جانے والے مظالم مجرمانہ ہیں، جن کی روک تھام ضروری ہے۔ مزید یہ کہ عرب اور اسلامی عوام کا حق واپسی کے مسئلے پر مکمل اتفاق ہے، اور ہر وہ فلسطینی جسے زبردستی اپنی سرزمین سے نکالا گیا، اس کے واپسی کے حق کی تائید کرنا عالمی فریضہ ہے۔ یعنی یہ ہر ایک ذی شعور شہری کا فریضہ ہے کہ وہ اس کے لیے آواز بلند کرے۔ دستاویز نے دنیا بھر کی حکومتوں سے انروا کی معاونت جاری رکھنے اور اسے ختم کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کی اپیل کی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ جو مزاحمت ہے وہ ناقابل تصدیق حق دستاویز نے ایک بار پھر اس اصولی حقیقت پر مہر ثبت کی ہے کہ فلسطینی قوم اور تمام عرب الاقوام جنہیں قابض اسرائیلی حملوں کا سامنا ہے، انہیں ہر شکل میں مزاحمت کا حق حاصل ہے، یعنی اس کے خلاف جدوجہد کرنے کا حق حاصل ہے، اس کے خلاف لڑنے کا، اس کے خلاف آواز بلند کرنے کا، چونکہ خود کی زندگی، خود کی زمین کو بچانا ہے۔ یہ مزاحمت ایک اعلیٰ اخلاقی قدر ہے اور اسے اختیار کرنے والے انسانیت کی بلند ترین مثال ہیں۔ یہ کہا گیا صہیونیت بطور مجرمانہ نظریہ۔ دستاویز میں واضح کیا گیا کہ صہیونیت وہ فاشسٹ نظریہ ہے جس نے قتل عام، نسلی صفایا یعنی کہ اسے کہتے ہیں ایتھنک کلینزنگ، جبری بے دخلی اور بھوک یعنی اسٹارویشن، پیاس اور تشدد جیسے جرائم کو جنم دیا، اور اپنے آغاز سے آج تک ان کا تسلسل برقرار رکھا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سن 1975 کے اقوام متحدہ کے تاریخی قرارداد 3379 جس کا نمبر ہے 3379 کو دوبارہ فعال کیا جائے، جس میں صہیونیت کو نسل پرستانہ نظریہ قرار دیا گیا تھا۔ آزادی تک عہد کی تجدید۔ دستاویز کے اختتام پر کہا گیا کہ القدس امت کی دائمی سمت اور قابض اسرائیل کے ساتھ اس کے طویل جدوجہد کا مرکز ہے۔ شہداء،
زخمیوں اور اسیران کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اعلان کیا گیا کہ فلسطین کی آزادی اور اس کی ہر انچ سرزمین سے استعمار کے خاتمے تک عہد القدس باقی رہے گا اور امت کے دل، دماغ اور جدوجہد کی توجہ القدس پر مرکوز رہے گی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ آپ نیوز 18 کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ آپ اپنے میزبان وصال اعظم کو اجازت دیں، لیکن ہاں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اپنے تاثرات کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو وہ بھی آپ ہمیں دے سکتے ہیں، کامنٹ باکس میں آپ ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔